السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے محمد زبیر صاحب سے، جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں۔ مسلم لیگ نون جب انتخابی عمل میں شریک تھی، جو ان کا مینیفیسٹو تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بھی اس ملک کی بیمار صنعتیں ہیں کوشش کریں گے ان کو مکمل طور پر چلانے کی، ایکسپرٹس کو لے کے آئیں گے، اور اگر نہ چل سکیں تو پھر اس کے بعد انہیں پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ لیکن اب حکومت نے یہ اعلان کیا، ایک بڑا ایمبیشیس ایجنڈا ہے، 22 کمپنیز ہیں جن کو وہ فوری طور پر پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ $2 بلین حکومت پاکستان جنریٹ کرنا چاہ رہی ہے اس سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت سارے ان میں ایسی صنعتیں ہیں، ایسی انڈسٹریز ہیں جو بیمار ہیں۔ نیشنل ایکسچیکر میں سے ہر سال پیسے اس میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خسارے میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس سے جب وہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی تو اس سے ہزاروں کی تعداد میں ملازم بے روزگار ہو جائیں گے، اور ریاست کا یہ فرض ہے، پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ ریاست اس چیز کی پابند ہے، جن لوگوں کے پاس ملازمت نہیں ہے انہیں باعزت روزی کمانے کا ذریعہ فراہم کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ صنعتیں بیمار ہیں تو جب یہ پرائیویٹائز ہو کے جن لوگوں کے پاس جائیں گی وہ بھی تو اس کو چلانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور اس کو چلائیں گے، تو کیا حکومت پاکستان جو اس وقت ایسی جماعت کی پر مشتمل ہے جو بہت بڑے انٹرپرنور ہیں، ان کے اپنے ذاتی کاروبار بہت زیادہ بہتر انداز میں چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ریاست کا یہ ادارہ جسے نیشنل ہم فلیگ شپ کیریئر بھی کہتے ہیں وہ بہتر کیوں نہیں ہو سکتا؟ السلام علیکم جناب محمد زبیر صاحب۔ جی السلام علیکم سمیع صاحب۔ زبیر صاحب، 22 کمپنیوں کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے، 26% شیئرز آپ دیں گے، $2 بلین آپ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ جو اس سے مزدور بے روزگار ہوں گے ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے ریاست کیا کرے گی؟ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے، اور ہمیں بھی اتنے ہی کنسرن ہے جتنا آپ کو ہے یا پاکستان میں کسی کو بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں یا عام اسٹیک ہولڈرز ہیں، امپلائی یونینز ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امپلائیز کی جو ان کا انٹرسٹ ہے اس کو حکومت نے اٹموسٹ رکھنا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے نظر میں بہت امپورٹنس ہے اس کی، اور یہ بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے، میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہماری جو 3 فوکل پوائنٹس ہیں نا جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، اس کا ایک مین فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ امپلائیز کا انٹرسٹ کیسے برقرار رکھنا ہے، باقی 2 ٹرانسپیرنسی ہے اور پوسٹ پرائیویٹائزیشن سکسیس انشور کرنا ہے۔ سو امپلائیز کے حوالے سے سبھی صاحب دیکھیں، ہم نے یہ ایک مشکل چیز ہے جس کو ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے، اور یہ میں آپ کو ضرور یقین دلا دوں کہ پرائم منسٹر نے بھی کلیئرلی ایڈوائز کی ہے کہ کسی امپلائی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ سو اس وقت تو شروعات ہیں، اور ہم یہ آگے لے کے چلیں گے کہ امپلائیز افیکٹ نہ ہوں، لیکن جیسے جیسے مرحلہ آئے گا اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ امپلائیز کے حوالے سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو نکالنے کے حوالے سے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ والنٹری کچھ پیکج لایا جائے، والنٹری، اگین میں ریپیٹ کر دوں کہ تاکہ اگر کوئی امپلائی لینا چاہتا ہے تو اس قسم کا اٹریکٹیو ایک پیشکش کی جا سکتی ہے کہ امپلائی خود لینے کے لیے تیار ہو جائے، سو اس سے تھوڑا بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر امپلائی نہیں لینا چاہے گا تو ہم بالکل اس کو ایز آؤٹ نہیں کریں گے یا فورس آؤٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ اب جن کو آپ یہ پرائیویٹائز کریں گے، جن کو یہ کمپنی چلانے کے لیے دیں گے، تو وہ بھی تو اس کو منافع بخش بنائے گی بہت سارے اقدامات کرنے کے بعد، تو ریاست پاکستان کیوں نہیں یہ کر سکتی؟ اور خاص طور پر اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس میں تو ان کا تو بڑا ایکسپیرینس ہے، یہ تو کاروباری لوگ ہیں، اور ان کے اپنے جو ذاتی کاروبار ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ریاست کا جو کاروبار ہے وہ کیوں بہتر یہ نہیں بنا سکیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ پرماننٹ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ یہ کوئی اس 5 سال یا 4 سال کے لیے مسئلہ حل کرنے نہیں جا رہے۔ مثال کے طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی آپ نے ایگزامپل دی تھی، یا پاکستان سٹیل مل کی ایگزامپل لے لیں کہ 2008 میں یہ دونوں ادارے پروفیٹیبل تھے۔ جب 2013 میں ایک پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کا ٹینیور پورا کیا تو ان کی جو بدحالی تھی وہ ایکسٹریم تک پہنچ چکی تھی۔ سو آپ کو یو نیڈ اے ون ٹائم فکس، آپ یہ نہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں اور اس کے بعد 2018 میں پیپلز پارٹی مثال کے طور پر دوبارہ آ سکتی ہے، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے،
اور وہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے سمیع صاحب، اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ 2008 اور 2013 کے درمیان انہوں نے کوئی غلط اقدام نہیں کیا، چاہے وہ ہائرنگ کے حوالے سے تھا، بوتھ ایٹ دا مینجمنٹ لیول اینڈ ایٹ دا ورکرز لیول، اور انہوں نے کوئی غلط ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ان کو کوئی شرمندگی ہو یا ریگریٹ ہو. سو اگر یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے تو اگر ہم نے بالفرض ٹھیک بھی کر دیا تو 2018 میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آ گئی جو کہ وچ ہیز اے اسٹیٹڈ پوزیشن، اور پھر 2023 میں جو بھی حکومت آئے گی پھر اس کو ٹھیک کرنے جائے گی. سو وی نیڈ اے ون ٹائم فکس. یہ جو تھوڑے، اور دوسری بات ایون ان آر گورنمنٹ، لیٹ می بی ویری کینڈیڈ اینڈ فرینک ود یو، دیکھیں پولیٹیکل کلاس کے پاس یا بیوروکریسی کے پاس اس قسم کی آرگنائزیشنز کو رن کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ جو آپ ریفرنس دے رہے نا کہ اگر کسی کے فیکٹری ہے یا کمپنی ہے جو وہ چلا رہا ہے، وہ کوئی اور لوگ چلا رہے، وہ لوگ نہیں چلا رہے جو پولیٹیکل فیلڈ میں موجود ہیں، جو منسٹرز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے فرینکلی. اور ان کی ٹیبل پر جب فائل آتی ہے جس پر آپ کو وہ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں جو تجربہ کار ایک مینیجر لے سکتا ہے، سو اسی وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو آزمایا گیا ایک طریقہ کار ہے کہ دا ہول ورلڈ has moved towards privatization. ایک وقت تھا جب the entire world was moving towards nationalization, 50s اور 60s کا وقت تھا. اس کے بعد دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ تجربہ ناکام ہے، and as early as 1980s جب مارگریٹ تھیچر نے یہ بنیاد ڈالی تھی کہ واپس ٹورڈز پرائیویٹائزیشن کا، اینڈ دیٹ از وائی شی کیم ٹو بی نون ایز دی آئرن لیڈی بیکاز شی withstood. کیونکہ جب انہوں نے آ کے یہ پروگرام بتایا تو بہت اس پر ریزسٹنس تھی امپلائی یونینز کی طرف سے، لیبر کی طرف سے، دوسرے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، بٹ شی پرووڈ ہر پوائنٹ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا فرانس، جرمنی، ویسٹرن یورپ، دوسرے ممالک، اور حتیٰ کہ ایون چائنا فار ایگزامپل جو کہ ایک سوشلسٹ اکانومی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو کھول رہے ہیں اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو اینٹیز ہیں اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لانا شروع کر دیا ہے، پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا ہے. ایون عرب ممالک جہاں بادشاہت ہے اور وہ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، وہاں بھی وہ اس طرف جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف. سو دا ہول ورلڈ از، سو پاکستان کی ناٹ ریمین isolated from what the rest of the world is doing and doing it well. لیکن زبیر صاحب، آپ جن معاشروں کی مثال دے رہے ہیں جہاں پر یہ تو بالکل درست ہے کہ پرائیویٹائزیشن بھی ہوئی، اور تو تمام معاشروں کی یہ بات آپ نہیں، آپ اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں سوشلسٹ معاشرے کے ساتھ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، بڑے یورپین ممالک کا بھی کیا تھا، ٹھیک ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس یورپین اور امریکن سوسائٹیز کی آپ نے مثال دی ہے، ہم نے تو گزشتہ 5 سالوں میں دیکھا وہاں پہ ریاست آئی ہے اور اس نے اپنی پرائیویٹائز جو ادارے تھے ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دیے ہیں، بھلے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہو، بھلے وہ ہاؤسنگ انڈسٹری ہو، جس کو ہم ایک پوری دنیا میں بحث ہے کہ آپ اسے اب اسٹیٹ سوشلزم کہیں یا اسٹیٹ کیپٹلزم کہیں، جو بھی آپ اسے نام دینا چاہیں. تو ریاست ہمیں نظر آتی ہے اداروں کو سپورٹ کرتی ہوئی، پرائیویٹ اداروں کو بھی. تو پھر ہمارے ہاں ریاست بجائے اس کے کہ ان کو پرائیویٹائز مکمل طور پر کرے، ان کو بیل آؤٹ پیکیجز بڑے بڑے دے کے جیسے امریکہ میں ہوا، اپنے پاؤں پر کیوں نہیں کھڑا کرتی؟ جی آپ نے بالکل اچھی اگزامپل دی ہے، اور یہ بات بالکل امپورٹنٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کا رول بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت اور ضرورت کے تحت حکومت انٹرفیئر کرنا چاہیے. جو آپ امریکہ کی اگزامپل دے رہے ہیں، 2008 میں دنیا میں گریٹ ڈپریشن جو سن 1929 میں آیا تھا، اس کے بعد سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس 2008 میں آیا تھا. یہ تو ہم بھی مانیں گے اور آپ بھی اس کو ایگری کریں گے کہ امریکہ کی بنیاد پرائیویٹ سیکٹر اینٹیز پر ہے، چاہے وہ میک ڈونلڈز ہے یا فیس بک ہے یا سٹی کاپ ہے یا آئی بی ایم ہے یا کولگیٹ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی بنیاد پر امریکہ کے ملٹری مائٹ ہے، اس کی بنیاد پر فائنینشیل مائٹ ہے، سب کچھ. اب ایک وقت آیا جب امریکہ میں برے طریقے کا فائنینشیل کرائسس آیا اور حکومت نے اسٹیپ ان کیا اور ان کو سپورٹ کیا، لیکن وہ ایک ون ٹائم سپورٹ تھا. وہ دیٹ واز ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. امریکہ واز ناٹ سیئنگ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ دس از دا وے فارورڈ، کہ حکومت ہی چلائے گی اداروں کو. وہ تو ایک وقت تھا، ان یوزل وقت تھا.
دنیا کی تاریخ میں کبھی اس قسم کا فائنینشیل کرائسس نہیں آیا تھا. زبیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. آپ نے اسی پر آپ سے بات کروں گا. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ یہ ون ٹائم ایک سپورٹ آئی، وگرنہ دنیا کی تاریخ میں اس بات کی مثال نہیں ملتی. ناظرین یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی مسئلے پر گفتگو جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے محمد زبیر صاحب سے کہ یہ بیان فرمائیے کہ اگر ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ اداروں کو منافع بخش بنانا اور عوام کی جو فلاح و بہبود ہے یا اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے گی تو پھر ان کا والی وارث کون ہوگا؟ لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین جناب محمد زبیر سے. 22 کمپنیوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے حکومت پاکستان کیونکہ وہ قومی خزانے پر بوجھ ہیں، ہزاروں ملازمین کے مستقبل کا معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس فلسفی کی بات ہے کہ اگر ریاست نے صرف ہر چیز کو اکنامک ٹرمز میں دیکھنا ہے، اکنامک نمبرز میں دیکھنا ہے تو پھر وہ جو ایک فلاحی ریاست کا قیام تھا یا جو پاکستان کے شہریوں کے لیے آئین میں یہ درج ہے کہ ان کو باعزت نوکری کرنے کے مواقع فراہم کرے گی ریاست، علاج دے گی، رہائش کی سہولت دے گی، ایجوکیشن دے گی، ان کا کیا بنے گا؟ زبیر صاحب یہ جہاں پر بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اسپیشل صورتحال تھی جس میں ون ٹائم پیکج دیا گیا، تو اگر ہم نظر ڈالیں ہمارے جو یہ بیمار ادارے ہیں ان کو آج تک کوئی پیکج کی صورت میں تو مدد نہیں دی گئی. جو بھی حکومت آئی اس نے 1 ارب 2 ارب روپے کا ان کو ٹیکہ لگایا، ساتھ میں زیادہ ملازمین اس میں بھر دیے. اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک بڑا بیل آؤٹ پیکج پوری ایک پلاننگ کے تحت ہمیں تو نہیں ملتا ماضی میں کوئی مثال کے دیا گیا ہو. ابھی میرا خیال ہے ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حال ہی میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی فیبری کے مہینے میں، مارچ کے مہینے میں پاکستان سٹیل مل جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور قومی ادارہ ہے اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل اس میں آپریشنز ختم ہو چکے تھے، اس کا بیل آؤٹ پیکج میں نے ہی بنایا اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں لے کے گئے اور وہاں سے اپروو ہوا 18.5 بلین روپیز کا پیکج. اور وہ بالکل ٹارگیٹڈ پیکج ہے، مائل سٹون بیسڈ پیکج ہے. اس میں بڑا کلیئرلی ٹرمز ڈیفائنڈ ہیں کہ کس طرح سے یہ اس میں آپریشنز کو بڑھایا جائے گا. اور میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ ود ان اے میٹر آف فیو منتھس ناؤ دی آپریشنل کیپیسٹی has gone from 0% to 20%. So this is the plan. So ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. نہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک سمیع صاحب آپ کو میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ جب آپ امپلائیز کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اور پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک اس کی دوسری سائڈ بھی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹے سے اس کے ایکسپلین کرنے کی زحمت کروں گا کہ اگر آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو پچھلے 5-6 سال میں 3% یا اس سے کم رہی تھی، اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو تقریباً 10, 12, 15 لاکھ لوگ، تقریباً 12 لاکھ لے لیں ایوریج لوگ ہر سال امپلائمنٹ کے لیے آتے ہیں اور ان کو جابز نہیں ملتی، جس کو آپ کہتے ہیں نا جاب مارکیٹ میں آتے ہیں اور ان کو جاب نہیں، 10-12 لاکھ اینول بیسس پر. ناؤ وٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ ٹرائی ٹو پلیز انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ ان سب اینٹیز کا اکنامک پوٹینشیل انلیش کر دیں گے، ٹرو اکنامک پوٹینشیل انلیش کر دیں گے تو یو ٹیک دا گروتھ ریٹ فرام 3% to 6 to 7%. اینڈ یو ول ناٹ اونلی ریٹین یہ جو چند ہزار لوگ آپ جو بات کر رہے ہیں بلکہ ایوری ایئر آپ انہی اداروں میں 10-12 لاکھ لوگوں کو ایڈیشنل جابز دیں گے. سو دس از واٹ یو ہیو ٹو ہیو اے براڈر پکچر. یہ شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ اگر آپ لے کے چلیں گے کہ صرف اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیتے ہیں، ان کا اکنامک پوٹینشیل، ٹرو اکنامک پوٹینشیل انلیش کرتے ہیں، کمپیٹیٹونیس آتا ہے، گروتھ آتی ہے، امپروومنٹ آتی ہے، انفراسٹرکچر امپروو ہوتا ہے، ورلڈ کلاس سروسز آتی ہیں. سو آپ 6 سے 7% اکنامک گروتھ تک پہنچا سکتے ہیں اینڈ دیٹ ول الاؤ ایڈیشنل 10-12 لاکھ پیپل ٹو گیٹ انٹو دا جاب مارکیٹ. سو جو جاب مارکیٹ کے باہر آج بیٹھے ہیں ہمیں ان کا بھی تو خیال کرنا ہے، ہم نے ان کا بھی تو سوچنا ہے، ہم نے 18 کروڑ عوام کا بھی تو سوچنا ہے. صرف چند ہزار امپلائیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وی کین ناٹ سبوٹاج دا انٹائر اکنامک گروتھ. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے، بٹ جہاں ہم ان کی طرف نظر ہے ہماری نظر اس 18 کروڑ یا اس 12 لاکھ لوگوں کی طرف بھی ہے جو
اینولی بے روزگار کی لسٹ میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. محمد زبیر صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ جو ان لوگوں کی جو ایک صلاحیت ہے یا جو ان کے اندر ایک ہو سکتی ہے کیپیسٹی ہو سکتی ہے، آپ اس کو انلیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جاب مارکیٹ میں یہ اپنا رول پلے کر سکے، زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ مل سکے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جو آپ ان کی پوٹینشیل انلیش کرنا چاہتے ہیں، آپ پرائیویٹ لوگوں کو یہ کمپنیاں دے کر تو اس کو انلیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ادارہ جیسے آپ نے خود فرمایا 2008 سے پہلے پروفیٹیبل تھا، تو اگر آپ اس کو پروفیٹیبل بناتے ہیں اور وہ انلیش کرتے ہیں ساری اس کی پوٹینشیل، تو اس کا منافع ریاست کے پاس جائے گا اور ریاست پھر پاکستان کے شہریوں کے لیے اور بھی پروجیکٹ بنا سکتی ہے. اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہ آپ جو انلیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ چند انڈیویجولز کے ہاتھ میں، سارا جو منافع ہے وہ ان کے ہاتھ میں جائے گا. باقی جو روزگار کے مواقع ہیں وہ تو یقیناً ریاست کے پاس ہو یا کسی پرائیویٹ کے پاس ہو یہ ادارہ، وہ تو بنے ہی بنیں گے، کھلیں گے وہ تو. نہیں بن سکتے نا. دیکھیں ہر چیز کی قابلیت ہوتی ہے. ایک اگر ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کا کام اچھا کر سکتے ہیں، انجینئر کو تو نہیں ڈاکٹر کی جگہ بٹھا سکتے اور زبردستی کام کروا سکتے. جن کا یہ دیکھیں ایک سمپل سی ایگزامپل میں دیتا ہوں، کیا فرق کیا ہے، کس طرح سے وہ امپروو ہوں گے جو ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم جس پر جانا چاہتے ہیں. کوئی بھی آپ ادارہ لے لیں، پاکستان اسٹیل مل لے لیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن لے لیں. واٹ آر وی آسکنگ؟ ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو اسٹریٹجک پارٹنر کے پاس فائنینشیل مسل ہو، کیونکہ جب تک فائنینشیل مسل نہیں ہوگا، جب تک کیپٹل انجیکٹ نہیں ہوگا نئے جہازوں کے لیے، انفراسٹرکچر امپروومنٹ کرنے کے لیے، سروسز امپروومنٹ کرنے کے لیے، تو اس کی بدحالی امپروو نہیں ہو سکتی. دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ ناٹ اونلی فائنینشیل مسل ہو بلکہ ورلڈ کلاس مینجمنٹ ایکسپیرئنس ہو. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے پاس نہیں ہیں. حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. حکومت تو پہلے ہی 500 بلین روپے اس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے کر رہی ہے. تو ایڈیشنل پیسے کہاں سے ڈال سکتے ہیں؟ 18.5 بلین روپیز کی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی پاکستان اسٹیل مل کی، وہ تو ایک آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے مشکل سے ریلیز کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا ایک ادارہ جس میں کیپٹل انجیکٹ کیے بغیر، جہاز خریدے بغیر، اچھے جہاز آج ایمریٹس کو دیکھ لیں آپ، قطر ایئر لائنس کو دیکھ لیں آپ، دوسری ایئر لائنس کو دیکھ لیں، A380 اور 777 بوئنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیٹسٹ جہاز وہ لے رہے ہیں. ہمارے پاس کون سے جہاز ہیں اور ہماری ایبلٹی کیا ہے خریدنے کی؟ سو فائنینشیل مسل ہے ہی نہیں. کوئی نہیں ہمیں کہہ سکتا کہ جی یہ جہاز PI خرید سکتا ہے. دوسری طرف ورلڈ کلاس مینجمنٹ ایکسپیرینس، کہ گلوبل ایئر لائن رن کرنے کا ایکسپیرینس. سو آل وی آر سیئنگ از کہ ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر کو لے کے آ رہے ہیں. حکومت میجورٹی شیئر ہولڈر بھی رہے گی، اور یہ دو کمبینیشن کے ساتھ آئی تھنک پاکستانی عوام کو اگر آپ پوچھیں جا کے کہ کیا وہ ایسے جہاز میں سفر کرنا چاہیں گے جو کہ ایک ٹاپ آف دی لائن ایئر کرافٹ ہو، مثال کے طور پر A380 ہو یا 777 ہو، اور اس میں ورلڈ کلاس سروسز ہوں، کھانا اچھا ہو، انٹرٹینمنٹ اچھی ہو، کیا اس میں سفر کرنا چاہیں گے؟ ایک اٹیمپٹ تو کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک کوشش تو کرنے دیں. شاید ہم اس حد تک پہنچ جائیں اور شاید ہم پاکستان کے عوام کو وہ ڈیلیور کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب، آپ نے کہا کہ ایک مینجمنٹ سکلز کی ہم بات کرتے ہیں، ورلڈ کلاس مینجمنٹ سکلز کی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی میں مثال دے کے آپ سے بات کرتا ہوں. جن لوگوں نے یہ ایئر لائن بنائی، ان ملازمین کو، اس HR کو، ان لوگوں کو ایمریٹس اٹھا کے لے گئی، اتحاد اٹھا کے لے گئی، دوسرے ایئر لائنز گئیں، اور یہ پاکستانیوں نے وہ ایئر لائنز بلڈ کی. آج بھی ان کی مینجمنٹ میں وہ پاکستانی نظر آتے ہیں جنہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بنایا. بہت سارے جو لوگ ہیں، جن یونینز کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، دنیا میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. وینزویلا میں اور کئی دوسرے ممالک میں اگر آپ کہیں تو ادارے بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں جہاں پر اگر ادارہ خرابی کا باعث تھا، خرابی کا شکار تھا، اس کی انڈسٹری، اس کی جو صنعت ہے، اس کی جو اقتصادی حالت ہے وہ خراب تھی، تو وہاں پر ملازمین کو دیا گیا چلانے کے لیے، اور وہاں پر جو ملازمین تھے انہوں نے اپنی اسکل سے اس کو بہت بہتر چلایا. کیا اس طرح کی بھی کوئی پرپوزل پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو اسکلڈ ملازمین یونینز کہتی ہیں ہمیں آپ شیئر دیں، ہم یہ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں، ان کو دینے میں کیا کباہت ہے؟ نہیں دیکھیں نا آپ، یہ لیٹس بی ویری آنےسٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم کہہ رہے ہیں ورلڈ کلاس مینجمنٹ سکلز. ورلڈ کلاس مینجمنٹ سکلز پاکستانیز کے پاس ہیں تو سو بی اٹ. اگر وہ پاکستانیز کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں سمیع صاحب. ہمارے پاس جو بگ 5 بینکس ہیں اس میں سے 4 جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے گئے تھے 90s میں اور 2000s میں. مثال کے طور پر MCB ہے، UBL ہے، اور الائڈ بینک ہے، اور حبیب بینک ہے.
جب وہ پرائیویٹائز نہیں ہوئے تھے اور آپ بھرپور فالو کرتے رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس، سن 90 کی دہائی یا سن 80 کی دہائی میں واپس چلے جائیں تو پاکستان میں پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی کیا تھی کہ یہ بینک سے پولیٹیکل بیسس پر بلینز آف روپیز کے لونز دیے جاتے ہیں، بھرتیاں کی جاتی ہیں پولیٹیکل بیسس پر، اور بلینز آف روپیز کے لونز پولیٹیکل بیسس پر رائٹ آف کر دیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی ایکوزیشن ہوتی تھی، کاؤنٹر ایکوزیشن ہوتی تھی۔ آج وہ بینکس پرائیویٹائز ہو گئے اور وہ بینکس جو تھے وہ خسارے میں تھے، حکومت ان کا بوجھ برداشت کر رہی تھی۔ آج کیا ہے؟ دے آر ورلڈ کلاس بینکس. They are not only competing in Pakistan, they are competing with the best in the world and in some cases beating them. اور ان کے امپلائیز کا آپ کوالٹی اگر دیکھیں because of the quality of hiring, because of the training that they are given, اور because of the promotional system and because of the interest that the management takes, تو وہ بینکس کا بالکل زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ آپ ان کی مینجمنٹ سے دیکھیں اور وہ ورلڈ کلاس مینجمنٹ ہے۔ میں نے یو بی ایل کے ہم نے جو ٹرانزیکشن ابھی 20% کی تھی جون کے مہینے میں اور ہم روڈ شوز کے لیے گئے تھے تو ہمیں فخر تھا کہ ہم پاکستان کا ایسا ادارہ لے کے گئے ہیں جو کہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے دنیا کے سامنے، اور ہمیں ٹاپ ورلڈ کے انویسٹرز کے سامنے یہ کہتے ہوئے سنا ہم نے کہ یہ اس سے اچھا بینک دنیا میں کم ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں سے وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں جس میں امپلائیز بھی بھرپور انداز میں خوشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ زبیر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے ساتھ رہیے، پرائیویٹائزیشن پر گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ سوال کریں گے زبیر صاحب سے بریک کے بعد کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر پی آئی اے کو خسارے میں لایا گیا تاکہ جو اس کی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، بہت سارے امیر لوگوں کی اس پر نظر ہے پاکستان کے، اور وہ اس حملے میں اس حوالے سے اس بہانے سے ان پراپرٹیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ محمد زبیر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی ہے ان 22 کمپنیز کی جن کو حکومت پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نیشنل فلیگ شپ کیریئر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے بھی 26% جو شیئرز ہیں ان کو دیا جائے گا، جو بھی آئے گا اس کو بڈ کرنے کے لیے۔ زبیر صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے بہت ساری پراپرٹیز کو اون کرتا ہے، نیو یارک میں ہے، پیرس میں ہے، پاکستان کے اندر بھی بڑی پراپرٹیز ہیں، اور بہت سارے امیر لوگ جو اس وقت سیاسی طور پر بڑے طاقتور ہیں وہ ان پراپرٹیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خواہش ان کی آج سے نہیں، ماضی میں بھی وہ یہ کوششیں کرتے رہے ہیں، اور اب جو پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے بیسیکلی یہ ان لوگوں کی جو خواب ہیں ان کی تعبیر ہے۔ اس کرٹیسزم کا جواب دیں گے آپ؟ مجھے کئی دفعہ بالکل اس چیز پر باقاعدہ ہنسی آتی ہے۔ دیکھیں جی سمیع صاحب، ہم نے کیا ہے، ہم نے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ پروسیس ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ پاسٹ میں آپ کو یاد ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، شفافیت کے حوالے سے بہت سے ایشوز آتے رہے ہیں۔ بات یہ کہ ہم نے شفاف ایک پروسیس ڈیفائن کیا، اس کو اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہے، اس کو ہم نے شیئر کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ میں خود گیا ہوں سینٹ کمیٹی میں، نیشنل اسمبلی کمیٹی میں، پولیٹیکل لیڈرز کے پاس گیا ہوں، میڈیا کو میں نے خود بلایا اپنے آفس میں، ان کے ساتھ شیئر کیا پریس کانفرنس کے تھرو، اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہماری نظر میں، میری نظر میں یہ بہت شفاف ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں انف چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ویکنس ہے تو آپ بتائیں۔ ایک دفعہ آپ ڈیفائن کر دیں کہ پروسیس شفاف ہے اور وہ سب پوری دنیا کے سامنے فالو ہوگا، تو پھر اس کے بعد کون خریدے گا بیکمز irrelevant because I cannot ensure کہ کون آ کے بڈ کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو آپ نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ پہلے اس کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو سستا یا اپنے من پسند لوگوں کو بیچا جا سکے، تو پی آئی اے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 8 سال کے بعد جو پچھلا کوارٹر تھا وہ فرسٹ ٹائم آپریٹنگ پروفٹ ہم نے اس کو اچیو کر کے دکھایا، سو یہ خراب نہیں ہو رہا۔ یہ جو بھی اطلاعات تو زبیر صاحب اگر آپ دیکھیں نا، ایک بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی، اگر آپ نے اس کو پروفٹ میں کر دکھایا تو ایک بڑا بیل آؤٹ پیکج دیں اسے، تو پروفٹ میں جو آنے والی چیز ہے جس میں پاکستان کی ریاست کو پیسہ ملے گا، جس سے اور مزید آگے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، اس کو آپ کسی پرائیویٹ انٹرپرینور کے ہاتھ کیوں دے رہے ہیں؟
نہیں، وہ اس کا میں نے بنیادی آبجیکٹو بتا دیا تھا. مین چیز یہ ہے کہ جی اس میں کیپٹل انجیکشن، اس کو آپریٹنگ پروفٹ میں تو آپ بہت اچھی مینجمنٹ بہت زور لگا کے کر سکتے ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، بٹ ان دا لانگ رن اف یو ڈونٹ ہیو دا پلینز اینڈ یو ہیو دا پیسنجرز تو آپ کریں گے کیا؟ اف یو ڈونٹ ہیو دا مینجمنٹ اسکلز، اگر آپ کے پاس پورے اوپر سے لے کے نیچے تک اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ امپلائیز نہیں ہوں گے جس کو آپ ٹریننگ نہیں دے سکتے، انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہے، اس کے لیے میسو کیپٹل انجیکشن چاہیے، وہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے یا دوسرے اداروں کا تعلق ہے، حکومت اس کا لانگ ٹرم سولوشن کی بات کر رہی ہے. ون ٹائم فکس آپریٹنگ پروفٹ ہم نے لے آئے اس کوارٹر میں، اور پھر اگلے کوارٹر میں کوئی اور آ جائے گا تو پھر اس کے بعد لیکن یہ تو زبیر صاحب دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آگے کوئی اگر جو آنے والی حکومت ہوگی وہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی، الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، ان کو اپنی پالیسیز جو ہے ان کو چلانے کا پورا حق ہے آج. لیکن آج آپ اس بنیاد پر تو نہیں کر سکتے کہ کل وہ آ کر یہ کریں گے اس لیے ہم آج یہ کر رہے ہیں. آج کا فیصلہ تو لیکن آج کی بنیاد پر کہاں ہے سمی صاحب؟ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک جہاز لینے کے لیے جو آپ کو اگر لندن یا آپ نیو یارک پر چلائیں گے تو وہ جہاز لینے کے لیے کس کے پاس پیسہ ہے؟ حکومت کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. کہاں سے ہم پیسہ دیں؟ اور پی آئی اے صرف واحد ادارہ تو نہیں ہے جو قومی تحویل میں، پاکستان اسٹیل بھی ہے، فرسٹ وومن بینک بھی ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی ہیں، 10-12 جنریشن کمپنیز بھی ہیں، دوسرے سیکٹرز میں بھی ادارے ہیں. تو باقی سب کے لیے بھی بیل آؤٹ پیکج ہونا چاہیے. وائی اسپیسیفک ٹو پی آئی اے؟ لیکن حکومت کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. لیکن ایک ادارہ جس کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے، اگر آپ اس کو بیل آؤٹ پیکج دیں، اس کا آپریٹنگ پوٹینشیل تو سب میں، اگر سب میں ہے، پوٹینشیل تو سب میں، اگر فرسٹ وومن بینک میں بھی ہے، نیشنل بینک میں بھی ہے. تو اگر یہ تو زبیر صاحب پیسہ کہاں سے سب میں پوٹینشیل ہے تو پھر تو آپ ان کو آپ چلا سکتے ہیں. پھر تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ان کو بیچیں، ان کو پرائیویٹائز کریں، آپ ان کو چلا سکتے ہیں. نہیں چلانے کے لیے پیسہ لائیں گے کہاں سے سمی صاحب؟ آپ بتا دیں نا، آپ کی تجوری میں کچھ ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم آپ سے لے لیں، اور وہ چلانے کے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز یا ڈالرز ہمیں چاہیے. اچھا کہاں سے لے بات یہ ہے کہ اگر ایک میٹرو، کہاں سے ہم میں عرض کرتا ہوں زبیر صاحب، اگر 10 مہینے میں میٹرو بس بنانے کے لیے اربوں روپے پنجاب کے چیف منسٹر لے سکتے ہیں، آپ لاہور سے کراچی تک موٹر وے بنانے کے لیے $800 ملین آپ کے پاس ہے، $150 بلین پتہ نہیں کہاں سے کس ملک کا آگے پڑا ہوا ہے، تو وہ ادارے جن سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، کیا یہ پیسے ان میں نہیں دیے جا سکتے؟ اتنے پیسے تو نہیں چاہیے ہوں گے. سمی صاحب آپ بات کر رہے ہیں 10,000 12,000 امپلائیز کی، میں بات کر رہا ہوں لاکھوں امپلائیز کی. سی دیٹ ڈفرنس. آپ صرف ان 10,000 کو پروٹیکٹ کرنے کی یا 15,000 کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ میں ایڈیشنل جابز دینا چاہتا ہوں 10-12 لاکھ لوگوں کو ہر سال، اور پلس ان کو بھی ریٹین کرنا چاہتا ہوں. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین یور اپروچ اینڈ مائی اپروچ. اور دوسری بات یہ ہے نہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد، اچھا یہ چلیں آپ کی اپروچ پر ہم بات کر لیتے ہیں. ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد آپ کو $2 بلین ٹوٹل آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں، تو کتنے آپ مجھے بتائیں اس سے آپ کس طرح لاکھوں لوگوں کو، آپ 10 لاکھ یا 12 لاکھ لوگوں کو سال میں کس طرح ملازمت دیں گے؟ مجھے اگر آپ وہ بیان فرما دیں. اچھا میں دیکھیں اس $2 بلین سے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. اس $2 بلین یا 3 بلین یا 4 بلین $2 بلین آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس کہاں سے فگر آئی ہے، بٹ واٹ ایور دیٹ فگر از، ہم اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بڑا کلیئر ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کا جو ایجنڈا ڈیفائن کیا ہے کہ جو بھی پروسیڈز آئیں گی وہ 90% جائیں گی ڈیٹ ری پیمنٹ میں، اور باقی 10% جائیں گی پاورٹی ایلیویشن میں. سو اس کا جو مقصد ہے وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے 10-12 لاکھ لوگوں کو. بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیٹیونیس انشور کرتے ہیں، جس طرح بینکنگ سیکٹر کی میں نے ایگزامپل دی. بینکنگ سیکٹر میں اس وقت تمام بینکس میں جتنے امپلائیز ہیں وہ دے آر فار مور دین واٹ دے ور ایٹ دا ٹائم آف پرائیویٹائزیشن، اینڈ دیٹ ہیز اونلی بین پاسبل اینڈ دے آر پیڈ فار بیٹر. They are paid at the international competitive level than at the national level. The reason is کہ ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، ان کی کمپیٹیٹیونیس بڑھ گئی ہے، ان کی کوالٹی آف سروسز بڑھ گئی ہیں. سو پاکستان کے جو 18 کروڑ عوام ہیں وہ جو آج ان کو کوالٹی آف سروسز بینکنگ سیکٹر سے مہیا ہے وہ پہلے نہیں تھی. سو ہمارا مقصد جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک طرف تو خسارہ کر رہی ہے یہ
اینٹیز. بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمیع صاحب آپ یہ خیال کریں کہ یہ ادارے قائم کیوں کیے گئے تھے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو ٹاپ زبیر صاحب میں یہاں پہ کمرشل بریک کا وقت ہے, یہیں سے ہم گفتگو شروع کریں گے کہ یہ ادارے کیوں قائم کیے گئے تھے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اب اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اس کے ہم امپیکٹ پر بات کر رہے ہیں. گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. محمد زبیر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس فلسفی کی جس کے تحت حکومت ان اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیشنل جو ایکسچیکر ہے, خزانے پر بوجھ ہے اور پرائیویٹائز کرنے کے بعد وہ جو ان کو پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ اس کی بچت ہوگی. اور یہ کہنا ہے محمد زبیر صاحب کا کہ جو حکومت کے پلانز ہیں اس سے بہت زیادہ ملازمتیں بھی کریٹ ہوں گی. بریک پر جانے سے پہلے محمد زبیر صاحب اس فلسفی پر بات کر رہے تھے کہ یہ ادارے قائم کیوں کیے گئے تھے. جی زبیر صاحب. جی اسینشلی یہ قائم کیے گئے تھے مختلف سیکٹرز میں, جس طرح ایئر لائن ہے, انرجی سیکٹر ہے یا دوسرے سیکٹرز ہیں, کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو ٹاپ کلاس سروسز ملیں, چاہے وہ پوسٹ آفس کے ذریعے, چاہے وہ ایئر لائن میں سفر کے ذریعے, چاہے پاکستان اسٹیل کے ذریعے, چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ذریعے ہے. کیا پاکستان کے عوام کو ٹاپ کلاس سروسز مہیا ہو رہی ہیں؟ اور میرا خیال ہے اس پر تو تمام پاکستانی متفق ہیں کہ نو, پاکستان کے عوام کو ٹاپ کلاس سروسز کیا ڈسمل سروسز بھی مہیا نہیں ہو رہی ہیں. یہ تو آج کی سچویشن ہے. اب وہاں اس کے بعد اس کو کس طرح سے ٹاپ کلاس سروسز مہیا کی جا سکتی ہیں, اس پر پھر دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک رائے جس طرح آپ نے سوال کیا کہ جی ان اداروں کو حکومت ہی ٹھیک کرے اور ٹاپ کلاس سروسز مہیا کر سکے, اور ہمارا جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ شراکت کے تھرو, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنر کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اسٹریٹجک پارٹنر, وی ڈونٹ ایون کال اٹ پرائیویٹائزیشن, وی آر سیئنگ کہ ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر کو لے کے آنا چاہتے ہیں. 26 یا 91% جو بھی ہے, بٹ میجورٹی شیئر ہولڈرز حکومت ہے پاکستان ہی رہے گا. سو امپلائیز کا تحفظ اور دوسرے کنٹرولز جو ہیں وہ حکومت ہی کے پاس ہوں گے. مینجمنٹ کمپلیٹلی اس اسٹریٹجک پارٹنر کو دی جائے گی, اور اس اسٹریٹجک پارٹنر کو جس کے پاس ورلڈ کلاس مینجمنٹ ایکسپیرینس ہو اور جو کیپٹل انجیکشن کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. وی آلسو ہیو ٹو انشور دی پوسٹ پرائیویٹائزیشن سکسیس آف دیز اینٹیز. It's not just about taking it out from the public sector and putting it in the private sector. ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن یا شراکت میں آنے کے بعد کیا پاکستان کے عوام کو امپرووڈ کوالٹی آف سروس. ٹھیک ہے زبیر صاحب, اگر میں آپ کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے, میں اس کو مان بھی لیتا ہوں, لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ ادارے ٹاپ کوالٹی سروسز دے رہے ہیں؟ نہیں. لیکن آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اس وقت پاکستان کے عوام کو ٹاپ کوالٹی سروسز دے رہی ہے؟ کیا پولیس ٹاپ کوالٹی سروسز دے رہی ہے؟ کیا FBI ٹاپ کوالٹی سروسز دے رہی ہے؟ تو کیا ان کو بھی ہم شراکت داری کر لیں, ان کو بھی ہم پرائیویٹائز کر دیں؟ پھر وہ ریاست آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پرائیویٹ لوگ ہی ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں, ریاست میں اب امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, میں تو صرف وہ کہہ رہا ہوں سمیع صاحب کہ ہمیں کوئی انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ساری دنیا کر رہی ہے وہ ہم کریں. دنیا نے تو بیل آؤٹ پیکیجز دیے, دنیا نے تو بیل آؤٹ پیکیجز دیے, امریکہ جیسے کیپٹلسٹ ملک نے بیل آؤٹ پیکیجز دیے. نہیں تو بیل آؤٹ پیکج تو میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو رد کر رہا کہ جہاں ضرورت ہوئے گی تو ہمیں نہیں دینا چاہیے. ابھی پاکستان اسٹیل کو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دیا, ہم نے بیل آؤٹ پیکج دیا, اور فیوچر میں اگر کبھی ضرورت ہو, مثال کے طور پر بینکنگ سیکٹر کی بری حالت ہے. یہ پاکستان کی حکومت کا بنیادی فرض ہے, جس طرح امریکہ کی حکومت نے بنیادی فرض ادا کیا تھا کہ ٹو اسٹیپ ان اینڈ ریسٹور دا پرائڈ آف دی امریکن انڈسٹریز. دیٹ از واٹ دی امریکن گورنمنٹ ڈیڈ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کی پرائڈ ہے کیا. امریکہ کی وہ تمام ادارے جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, جن کی وجہ سے جو ان کا فائنینشیل مسل ہے پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ میکڈونلڈز ہے یا IBM ہے یا سٹی کارپ ہے یا دوسرے ادارے ہیں, اور پوری دنیا میں وہ امریکہ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ کی ایک انفلوئنس ہے اور جس کی وجہ سے امریکہ کا ملٹری مسل ہے, وہ ادارے تمام پرائیویٹ سیکٹر میں.
کوئی پبلک سیکٹر ادارہ ان کی پرائیڈ نہیں ہے. سو یہ کہنا کہ جی اگر یہ پبلک سیکٹر سے ہٹ کے پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں گے اور اس کی اونرشپ کس کے پاس ہوگی, ہمیں زیادہ خیال یہ کرنا چاہیے کہ کیا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے, کیا جس کو دیا جا رہا ہے اس میں اہلیت ہے, کیا پرائیویٹائزیشن کے بعد پاکستان کے عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. دوز آر دا بیسک کوسچنز دیٹ وی مسٹ آنسر. ٹھیک ہے, لیکن زبیر صاحب امریکہ کا ایک اپنا کلچر ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, بہت سالوں سے, کئی سو سالوں کے بعد وہ سوسائٹی ڈیولپ ہوئی. ہمارے ہاں جو ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے, ہم جو دوسری دنیا کے جو ممالک ہیں جس میں کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں ان کے جو چیزوں کو فالو کرنے سے پہلے ہمیں بڑی دھیان سے اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا ایک اور سوال ہے آپ سے یہاں پر. بالکل, رضا ربانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ بہت سارے اداروں کو, جن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی ہے, اب اس طرح آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وفاق کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں رہا. اس پر آپ کچھ کمنٹ فرمائیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک لیگل بیٹر, ایک تو پہلے میں وضاحت کر دوں کہ رضا ربانی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور ایز اے ڈیموکریٹ ان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت خدمات ہیں. لاسٹ ٹرم میں جو امینڈمنٹس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے لیڈ کی, وہ میرا خیال ہے پاکستان بہت اس پر وی آر آنرڈ. تو میں ان کو کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کی ایک اکنامک فلاسفی ہے اور آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ اکنامک فلاسفی, بٹ دیٹ از ڈفرنٹ فرام دی اکنامک فلاسفی دیٹ آئی ہیو اور دا PMLN گورنمنٹ ہیز. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تحویل میں رہ کے یہ ادارے زیادہ اچھی طرح چل سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی, یہ تو دو ڈفرنٹ اکنامک سسٹمز اینڈ بوتھ ہی از سنسیئر اباؤٹ اٹ, ایبسولوٹلی سنسیئر اباؤٹ اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز ٹو آنسر فیو تھنگز اینڈ دیٹ از کہ جو وہ سولوشن پیش کر رہے ہیں ان کی تو اپنی حکومت تھی 2008-2013 کے دوران. تو اگر وہ ادارے چل سکتے تھے قومی تحویل میں رہ کے, تو وہ نہیں چلا سکے. وہ کسی اور کو تو نہیں بلیم کر سکتے, ان کو خود یہ آنسر کرنا ہے کہ بیکاز اف وی آر ٹو موو فارورڈ دے ہیو ٹو آنسر دس بیسک کوشچن کہ وہ کیوں نہیں چلا سکے, وہ سولوشن کیوں نہیں چلا سکے. بہت بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب, حکومت کی فلسفی بیان کر رہے تھے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ادارے اگر پرائیویٹ انٹرپرنور کے پاس چلے جائیں گے تو بہتر سرو کر سکیں گے, ٹاپ کوالٹی سروسز دے سکیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بھی بہتر سروسز, ٹاپ کوالٹی سروسز نہیں دے سکی, تو پھر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ حکومت میں بھی شراکت داری کریں گے, اسے بھی پرائیویٹائز کر دیں گے؟ بہرحال یہ ان کی فلسفی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی اس فلسفی کے مطابق جو 22 کمپنیز ہیں ان کو قانون اور آئین کے مطابق شفاف انداز میں وہ پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جبکہ اپوزیشن پارٹیز, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی, رضا ربانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد آئین کے تحت وہ ان اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے, اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ انہی اداروں کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کرے, کیونکہ جب پرائیویٹ انٹرپرینورز کے پاس یہ ادارے جائیں گے تو تب بھی ان کی پرفارمنس امپروو ہی ہوگی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہدار.